السلام علیکم۔ آج پیر ہے اکتوبر کی 13 تاریخ۔ 2 ہفتے کی تاخیر کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد صورتحال بتدریج معمول پر آ رہی ہے، تاہم سیاسی اور عسکری سطح پر کشیدگی برقرار ہے۔ ایک طرف امن معاہدے پر دستخط ہو رہے ہیں، دوسری جانب نیتن یاہو کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے ابھی مزید وقت اور اعتماد سازی درکار ہے۔ غزہ امن معاہدے کے تحت فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آج مزید 28 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کی جائیں گی۔ دوسری جانب 1700 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کیا جا رہا ہے، جو بسوں کے ذریعے غزہ اور مغربی کنارے کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے یرغمالیوں کی رہائی 2 مرحلوں میں مکمل کی ہے۔ پہلے مرحلے میں 7 جبکہ دوسرے مرحلے میں 13 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا گیا۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل سے رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کو جنوبی غزہ کے النصر ہسپتال میں منتقل کیا جائے گا، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کی جائے گی۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں آج غزہ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ تقریب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور کئی دیگر ممالک کے سربراہان شرکت کے لیے مصر پہنچ چکے ہیں۔ تاہم امن معاہدے کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ غزہ میں فوجی کارروائی ابھی ختم نہیں ہوئی، اسرائیل کو اب بھی بڑے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ دشمن عناصر دوبارہ منظم ہو کر حملے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اسرائیل مکمل طور پر ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں حماس، اسلامی جہاد اور پاپولر فرنٹ نے واضح کیا ہے کہ غزہ کی گورننس خالصتاً فلسطین کا داخلی معاملہ ہے اور کسی غیر ملکی سرپرستی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حماس کے مطابق امن معاہدے کے باوجود فلسطین اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد ہزاروں فلسطینی اپنے تباہ حال گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ بین الاقوامی امدادی قافلے بھی غزہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ غزہ کی سول ڈیفنس اتھارٹی کے مطابق ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کا کام جاری ہے اور جمعے سے اب تک 155 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے غزہ معاہدے کے تحت نئی سرحدی حدود پر اپنی پوزیشنز سنبھالنا شروع کر دی ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ سے اپنے تاریخی خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آج کا دن مشرق وسطیٰ کے لیے ایک نئے تاریخی دور کا آغاز ہے۔ انہوں نے اسے اسرائیل اور پوری دنیا کے لیے غیر معمولی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ امن، استحکام اور ترقی کی نئی بنیاد رکھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے اور یہ امن منصوبہ صرف ایک سیاسی معاہدہ نہیں بلکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک وعدہ ہے۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں ایران کے ساتھ تعلقات پر بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے لیے بھی دوستی اور تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اختلافات اور مشکلات کے باوجود ہم نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ انہوں نے آخر میں اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ غزہ امن معاہدے کے نفاذ اور خطے میں استحکام کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان دیر لین نے کہا کہ یورپی یونین فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات کے عمل میں مدد کرے گی اور غزہ کی تعمیری کے لیے مالی معاونت فراہم کرے گی۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ مصر کے شہر شرم الشیخ میں جنگ بندی کے معاہدے کو حتمی شکل دینا ایک تاریخی سنگ میل ہے جو خطے میں امن و استحکام کے لیے نئی راہیں کھولے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ یورپی یونین کا مقصد صرف مالی امداد فراہم کرنا نہیں، بلکہ پائیدار ترقی، بہتر طرز حکمرانی اور انسانی امداد کی شفاف فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے فعال رہنما اور قبائلی ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے رکن صوبائی اسمبلی سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ضلع خیبر سے کسی رکن اسمبلی کو صوبے کے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر منتخب کیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی کا انتخاب ایک ایسے موقع پر عمل میں آیا ہے جب ایک جانب مستعفی ہونے والے وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈاپور کا استعفیٰ تنازع کا شکار تھا، جبکہ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر بابر سلیم سواتی کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں سابق وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈاپور نے خطاب میں کہا، جس کے بعد گورنر کی جانب سے ان کے استعفے پر اٹھائے گئے اعتراضات کو اسپیکر نے مسترد کر دیا۔ اسپیکر نے واضح کیا کہ علی امین گنڈاپور اپنا استعفیٰ دے چکے ہیں، لہٰذا ایوان کو نیا قائد ایوان منتخب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اسپیکر نے ایوان کو رائے شماری کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ رائے شماری میں 145 رکنی ایوان میں سے 90 ارکان نے سہیل آفریدی کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ ایوان کے اندر اور باہر ماحول پرجوش تھا اور سہیل آفریدی کی کامیابی کو پی ٹی آئی کے استحکام کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد سہیل آفریدی نے اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی عمران خان کے نظریے اور عوامی طاقت کی جیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں حقیقی عوامی حکومت قائم کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی نے تاحال وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف نہیں اٹھایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کر چکی ہے تاکہ گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب کے انعقاد کے لیے قانونی رکاوٹیں دور کی جا سکیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ سے اسرائیل جاتے ہوئے ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس معاملے کو واپس آ کر دیکھنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ جنگیں ختم کرانے میں ماہر ہیں اور اس بار بھی ایک اور کوشش کریں گے۔ چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ سرحدی جھڑپوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چینی شہریوں اور خطے میں موجود چینی سرمایہ کاری کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لیان جین نے معمول کی پریس بریفنگ میں کہا کہ چین پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو بہتر بنانے اور ترقی دینے میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کابل اور اسلام آباد پرامن اور محتاط رویہ اختیار کریں گے اور مکالمے اور مشاورت کے ذریعے اپنی باہمی خدشات کو حل کریں گے تاکہ خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ نہ ہو۔ چین، جس کی سرحد پاکستان اور افغانستان دونوں کے ساتھ مغربی خطے سنکیانگ میں ملتی ہے، اس تنازع میں کشیدگی کم کرنے اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان شدید سرحدی جھڑپیں ہفتے کی رات شروع ہوئی تھیں جو اتوار کی صبح تک جاری رہیں۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ SPR کے مطابق کابل کی جانب سے جارحیت کے جواب میں کارروائی کے دوران 23 پاکستانی فوجی شہید ہوئے، جبکہ طالبان اور اس کے اتحادیوں کے تقریباً 200 جنگجو ہلاک ہوئے۔ افغانستان کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ پاکستان نے ہفتے کے آغاز میں افغان سرزمین پر فضائی حملہ کیا، جس کے جواب میں کابل نے جوابی کارروائی کے طور پر یہ حملہ کیا۔ تاہم اسلام آباد نے ان فضائی حملوں کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق بیجنگ خطے میں امن و استحکام کے لیے
سفارتی روابط اور اعتماد سازی کے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے۔ امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا کے ایک جزیرے پر واقع بار میں فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق واقعہ اتوار کی صبح جزیرے سینٹ ہیلینا کے بار میں پیش آیا، جہاں واقعے کے وقت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ کرکٹ۔ جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان کی ٹیم پہلی اننگز میں 378 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ نے دوسرے روز کے کھیل کے اختتام پر 6 وکٹوں کے نقصان پر 216 رنز بنا لیے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔